پشاور کے علاقے داؤدزئی میں ایک چھوٹے سے گاؤں چگر مٹی کے مقام پر حضرت سنان بن سلمہ کا مزار مبارک ہے، جسے لوگ اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت سنان بن سلمہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو دیگر کئی اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجاہدین اسلام کے ساتھ پشاور کے اس مقام چگر مٹی پر ہندو راجاؤں کے ساتھ جنگ کے دوران اسلام کا جھنڈا لہرا کر 66 ہجری میں شہید ہوئے، اور آج اس مقام پر ان کا یہ طویل مقبرہ بنا ہوا ہے۔ یہ در حقیقت کئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین اسلام کا مشترکہ مقبرہ ہے۔ اس لحاظ سے اس مقبرہ اور مزار کو بڑی شان و شوکت حاصل ہے، جس کے نیچے اتنی مبارک عظمت والی شخصیات مدفون ہیں، اور جو اسلامی شان و شوکت اور رفعت اور عظمت کی خاطر اپنے علاقوں اور خاندانوں کو الوداع کہہ کر یہاں تشریف لائے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مکمل اور جامع دین کی تبلیغ و سرفرازی کی خاطر کفار سے لڑے، اور اپنے معصوم و بلند پاکیزہ مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ یہاں پر جامع شہادت نوش فرما کر آسودہ خاک ہوئے۔ یہاں کے لوگوں کو اس مزار پاک سے بڑی عقیدت ہے۔ حضرت سنان بن سلمہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ عالم فاضل اور تجربہ کار اسلامی لشکر کے جرنیل اور سپہ سالار تھے۔ جب خراسان کا علاقہ فتح ہو گیا تو یہاں پر حضرت زیاد کو حاکم خراسان مقرر کیا گیا۔ یہ دور حضرت عثمان کا تھا، جنہوں نے اسلامی لشکر کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا۔ تمام اطراف کے اسلامی لشکروں کے سپہ سالاروں نے توحید کے پیغام کو چپا چپا تک پہنچانے کی خاطر زندگی اور موت کے مقدمے سے آزاد ہو کر ہر ملک خدائے ماست کے نظریے کے تحت اپنے جائے مولود سے کوسوں دور جا کر توحید کے جھنڈے گاڑے۔ انہی سپہ سالاروں میں اسلام کے مجاہد جرنیل حضرت عبداللہ بن ابن سوار تھے، جو کلات کے مقام پر اپنے دیگر مجاہدوں اور غازیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد 66 ہجری میں حاکم خراسان حضرت زیاد نے حضرت عبداللہ ابن سوار کے مشن کی تکمیل کی خاطر حضرت سنان بن سلمہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر ہندوستان کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ آپ نے سب سے پہلے مکران کے علاقے میں بغاوت کو کچلا اور اسلامی جھنڈا لہرا کر پیش قدمی کی۔ کچھ عرصہ کے بعد کلات اور کوئٹہ کا علاقہ فتح کیا۔ یہاں پر انہوں نے مضبوط اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کوہاٹ پہنچے اور کوہاٹ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد پشاور کی وادی میں داخل ہوئے۔ پشاور کو فتح کرنے کے بعد حضرت سنان بن سلمہ کا اسلامی لشکر داؤدزئی میں وارد ہوا اور اس چگر مٹی کے مقام پر کفار سے خون ریز جنگ لڑی، اور اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے حضرت سنان بن سلمہ اور ان کے دیگر مجاہدین بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ ان تمام شہیدوں کو یہاں دفن کیا گیا۔ اس مزار کو لوگ مزار اصحاب یا اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔